ہم اسے ڈھونڈنے بغیر نہیں آئیں گے، اور دو سپاہی اس سپاہی کو لے کر کے قبیلے چلے جاتے ہیں۔ اب جب تمام صلیبیوں کو مارا جاتا ہے تب تاجر نکو جو کہ گھوڑے گاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے، نیچے جھک جاتا ہے، وہاں پر اسے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے اور پھر ارطغرل صاحب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا تو تم ارطغرل ہو، اور دوسرے آدمی یعنی کہ اطسس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا تو تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اب تاجر نکو کی سمجھ میں بھی سب کچھ آ چکا ہوتا ہے کہ اصل میں میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے بیوقوف بنا کر کے سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا تو میں نے تم سب کو کم سمجھا اور ہم تمہیں پہچان نہیں پائے تھے، تم ارطغرل اور تم نے حملہ کیا۔ بمسی کہتا ہے کہ بھائی اب ان سب کا کیا کرنا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، بمسی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ انہیں ہم غار میں لے کر جائیں گے اور وہاں ہر چیز کا پتہ چلائیں گے۔ اب چیتن گندوز کو غار میں لے کر آتا ہے، گندوز سنبھلتا نہیں اور پھر وہاں پر اپنا ایک لاکپ چھوڑ جاتا ہے جو گلے میں اس نے پہنا ہوتا ہے تاکہ پیچھے جو بھی ہے اسے نشانی مل سکے، اور پھر چیتن وہاں پر گندوز کو ایک باکس میں قید کر لیتا ہے تاکہ آگے لے جانا آسان ہو سکے، اور وہاں سے جلدی سے غار سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اب ارطغرل صاحب بھی قبیلے سے آ چکے ہوتے ہیں، انہیں بھی قبیلے سے گندوز کے غائب ہونے کی خبر مل چکی ہوتی ہے، اور پھر کافی تعداد میں سپاہی لے کر کے اب ہر جانب چاروں جانب گندوز کو ڈھونڈنے کی تلاش جاری ہوتی ہے، اور گندوز کو اونچی اونچی آواز میں آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ شاید کوئی گندوز ہماری آواز سن سکے، لیکن گندوز تک ان کی آواز نہیں پہنچ پاتی۔ چابدار قبیلے میں ترگت اوس سپاہی کو بلاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک مشن دینے والا ہوں۔ اوس سپاہی کہتا ہے کہ جی جناب کہیے گا۔ اس کے بعد ترگت کہتا ہے کہ میں نے کرچا سپاہی کو بہادر کے پیچھے لگایا تھا، ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ قبیلے سے باہر گیا تھا، یہ اچھی نشانی نہیں ہے، تم چوکنے ہو جاؤ اور دھیان رکھو کہ بہادر کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، اور کرچا سپاہی کے بارے میں جو بھی انفارمیشن جو بھی تمہیں خبر ملتی ہے جلدی سے آ کر کے مجھے بتاؤ تاکہ اس کے مطابق ہم اپنا اگلا قدم اٹھا سکیں۔ اب شک ہونے لگ گیا تھا بہادر پر ترگت کو۔ اس کے بعد بہادر اپنے آدمیوں کے پاس جاتا ہے، وہیں پر جا کر کے انہیں چوکنا کرتا ہے کیونکہ اب اس کا ارادہ ہوتا ہے چابدار قبیلے پر حملہ کر کے سرداری لینے کا، اور وہ اپنے بیٹے سانچار کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تمام سپاہی ان کے وہیں پر ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں کرچا سپاہی انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کا ایک سپاہی آ کر کے کرچا کو پکڑتا اور پھر مارتا ہے پنچ، اور پھر کہتا ہے کہ تم یہاں پر ہماری جاسوسی کر رہے ہو۔ کرچا بھی اسے مارتا ہے لیکن پھر وہ گہرائی میں کرچا کو پھینک دیتا ہے۔ اب جب کرچا سپاہی نیچے آ کر کے گرتا ہے تب اسے کافی چوٹیں آ جاتی ہیں اور پھر وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، لیکن بہادر کے سپاہی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ارطغرل غازی تاجر نکو کو غار میں لے آئے ہوتے ہیں اور پھر زبردستی اس سے ہر وہ معلومات لے لیتے ہیں جو قلعے میں موجود ان کے جاسوسوں تک، یعنی کہ قلعے میں موجود ہر چیز کی انفارمیشن لے لیتے ہیں، اور کس طریقے سے اگر ہم قلعے میں گھسیں اور اگر آج سے تاجر نکو بن کر جائے تب اس سے جو بھی خفیہ کوڈ وغیرہ ہوتے ہیں سلطان کی طرف سے ہر چیز جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید کوئی پریشانی نہ آنے پڑے۔ اور پھر اس طریقے سے جب وہ تمام انفارمیشن بتا دیتا تب ارطغرل غازی اس کے سامنے ہی پلان بناتے ہیں، اور پھر اب اطسس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی چاہتے ہیں کہ اطسس کو ارس کے پاس بھیجا جائے تاجر نکو بنا کر کے، اور پھر اطسس وہیں پر کام کرے۔ اس کے بعد بہادر تیر مارتا ہے، سپاہی کرچا کو جا کر کے لگتا ہے، وہ بیچارہ مزید بھاگ نہیں سکتا۔ بہادر اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ کرچا کے قریب جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کرچا تم کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اب بیچارہ کرچا سپاہی ظالم بہادر کے ہتھیں چڑھ جاتا ہے اور اب وہ بیچارہ زیادہ مزید بھاگ نہیں سکتا۔ بہادر کہتا ہے کہ تم اور تمہارے جو سردار ہیں ترگت اور اسلحان وہ بھی اس طریقے سے مریں گے، تم ان کے بارے میں بالکل فکر مند کرو۔ بیچارہ کرچا سپاہی جو انفارمیشن اس نے اکٹھی کی تھی وہ بھی ترگت تک نہ پہنچا سکا اور نہ ہی یہ بتا سکا کہ بہادر صلیبیوں سے بھی ملتا ہے، اس کی انفارمیشن اسی کے ہی ذہن میں رہی، اور اسی صورتحال میں بہادر اس کے قریب آتا ہے اور پھر کرچا سپاہی بہادر کو کہتا ہے کہ تم اپنے کی کا حساب انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور چکاؤ گے، تم نے جو ظلم کیے ہیں۔ اب بہادر اتنا ظالم ہوتا ہے اس بیچارے پر رحم نہیں کرتا بلکہ اسے بہت ہی زیادہ بے دردی سے بہادر وہاں پر قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ترگت نے اسے ہمارے پیچھے لگایا تھا اور اب ہمیں اور چوکنا ہونا ہوگا۔ بہادر سب کے سامنے اس بیچارے کو قتل کر دیتا ہے۔ اب ترگت کا شک بڑھ چکا ہوتا ہے، ترگت اسلحان سے کہتا ہے کہ اب مجھے خود ہی جانا پڑے گا، مجھے بہادر پر شک ہے اس نے کہیں کرچا سپاہی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو۔ اس وجہ سے اب ترگت چاہتا ہے کہ میں خود وہاں پر جاؤں اور جا کر کے دیکھوں، کرچا سپاہی کو تلاش کروں
اس کے بعد ترکو چاہتا ہے کہ اب میں وہاں پر جاؤں اور اپنے سپاہیوں کو لے کر کے جاؤں۔ اسلحان بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اور پھر ترکو سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا اور میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا، تب تک تم قبیلے میں تم ہو اور تمہارے حوالے یہ قبیلہ ہے۔ اب سپاہی حلیمہ سلطان کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان قندوز کا لاک اپ دیکھ کر پہچان جاتی ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حلیمہ خانم بہت مشکل سے انہیں بچاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ حلیمہ سلطان صبر کرو، انشاءاللہ قندوز ملے گا۔ اس کے بعد اب سب یہی سوچتے ہیں کہ اب بغیر مزید وقت ضائع کیے ہمیں ارطغرل صاحب کو خبر کر دینی چاہیے، کیونکہ اب ہم کافی وقت کھو چکے ہیں اور یہ نہ ہو کہ اب وہ درائس انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کا آدمی ہے، ان کے شک غلط جارے ہوتے ہیں اور پھر وہ سب یہ سوچتے ہیں کہ اب ارطغرل غازی کو خبر کر دینی چاہیے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ہی ہوتی ہے ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن